اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم مشرک ہیں۔ دیکھیں، پہلے شرک کی حقیقت کو جانیں۔ شرک کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کو اختیار دیا ہے، اگر وہ آپ خود استعمال کر رہے ہیں تو آپ شرک میں مبتلا ہیں۔ اگر آپ کا سر جھکا ہوا نہیں ہے اللہ کے حکم کے سامنے تو آپ شرک میں مبتلا ہیں۔ آپ اگر اللہ کے سوا کسی اور کی بات مان رہے ہیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں تو آپ مشرک ہیں۔ آپ اگر اب کافر کون ہے؟ اگر آپ نے دنیاوی مفادات کے عوض آخرت کا سودا کر لیا ہے اور آخرت کو بھلا دیا ہے تو آپ کافر ہیں۔ دنیاوی مفادات آپ کے پیش نظر صرف دنیا ہے اور آخرت کو آپ نے بھلا دیا ہے، یا ترجیح کم از کم دے دی ہے آخرت کے عوض دنیا کو، تو اللہ کہتا ہے کہ آپ کافر ہیں۔ یہ ترجمہ قرآنی میں پڑھ لو تو کافر اور شرک، تو دیکھیں اس میں تو اصل میں ہم ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں کہ جو غافل معاشرہ ہے، جو کہ سویا ہوا ایک معاشرہ ہے۔ ہمارے والدین غافل تھے، اور یہ صرف والدین کی بات نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا صدیوں کا معاملہ ہے۔ جب سقوط ہمارا بغداد ہوا اور معتصم باللہ کی حکومت تھی تو شیعہ اور سنی کا چپقلش جاری تھی۔ ایک شیعہ نے ہلاکو خان کو دعوت دی تھی کہ آ جاؤ اپنی سیف سائٹ کے لیے، اور وہ سب اسی میں لگے ہوئے تھے۔ تو یہ 2-4 روز کی بات نہیں ہے۔ ایک غافل اور سوئے ہوئے معاشرے میں ہم پیدا ہوئے ہیں، لیکن معاشرے کو ہم قصوروار نہیں ٹھہراتے۔ آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے، عقل آپ کو اپنی استعمال کرنی چاہیے، کسی کی بات سننی چاہیے دل کے کانوں سے۔ دوزخی جب دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے وہ ایک افسوس کریں گے۔ وہ یہ افسوس نہیں کریں گے کہ کاش ہم غافل معاشرے میں پیدا نہ ہوتے، کاش ہمارے ماں باپ ہدایت یافتہ ہوتے، یہ افسوس نہیں کریں گے۔ وہ یہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے، آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو یہ عقل جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہم استعمال اس کو دنیا کے لیے کرتے ہیں، یہ ہماری خرابی ہے، کیونکہ دنیا ہی مقصود ہے۔ اگر آخرت مقصود ہوتا تو پھر آخرت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ یعنی بالکل واضح بات ہے نا۔ آخرت اگر ہمیں چاہت ہوتی یا اللہ کی ملاقات کی کوئی چاہت ہوتی تو پھر ہم آخرت کے لیے مفادات اپنے یعنی قربان کرتے، دنیا کے مفاد کو آخرت پر قربان کرتے۔ لیکن ہمیں دنیا عزیز ہے۔ آپ دیکھ لیں، کوئی اپنے دنیاوی مفاد کو اخروی مفاد پر ترجیح نہیں دیتا، اور ہر شخص اپنی خواہشات کا غلام ہے۔ ہر شخص نے اپنا طرز زندگی خود بنایا ہوا ہے کہ میں اپنے جسم کے ساتھ یہ سلوک کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میرے وہ دوست ہوں گے، میرے وہ دوست نہیں ہوں گے، میں ان کے ساتھ نہیں اٹھا بیٹھوں گا، یہ مال میں کماؤں گا، اس طریقے سے خرچ کروں گا۔ اس میں اللہ کا کیا حصہ ہے؟ آپ نے اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں، اسلام کا معنی ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی یہ مستند معاملے۔ اسلام کا مطلب آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ فارسی کا لفظ آتا ہے کتابوں میں خود سپردن، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور یہ قرآن کا بھی خلاصہ ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے اپنے سب کچھ اللہ کا سمجھیں۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے
آپ کا مالک اللہ ہے اور آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، یہ تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہے. یہ میری زندگی ہے، مائی لائف، یہ عام بات ہے، یہ میری پرائیویسی ہے، آپ کی اپنی ایک پرائیویسی ہے. پھر آپ کہتے ہیں زندگی میری ہے، یہ بھی وہ ہے نا. آپ کہتے ہیں یہ میری زندگی ہے، میں مالک ہوں اپنی جان کا بھی، یعنی زندگی گزارنے کا بھی، اپنے مال کا، اپنی کمائی کا، اس کو خرچ کرنے کا میرے پاس. بس یہ اختیار مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، نہ اللہ چھین سکتا ہے نہ اس کا رسول چھین سکتا ہے. یہ ہمارا فیصلہ ہے، یعنی زبان حال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی بھی مداخلت نہیں کرے گا. یہ ہمارا زبان حال سے یہ فیصلہ ہے. میری زندگی میں نہ اللہ کا کوئی کام ہے نہ اس کے رسول کا کوئی کام ہے. اللہ کون ہے، رسول کون ہے، ہاں وہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا ہوگا، رسول ہیں وہ میں مانتا ہوں کہ اللہ، لیکن میری زندگی میں ان کا کوئی دخل نہیں. یہ ہمارا فیصلہ ہے. یعنی امت مسلمہ کتنے ہیں؟ 130 کروڑ مسلمان ہیں. ان کا اجتماعی فیصلہ ہے کہ ہماری زندگی میں نہ اللہ کا کوئی کام ہے اور نہ رسول کا کوئی کام ہے. یہ زندگی ہم نے اپنی مرضی سے گزارنی ہے. یہ آپ حکومتی سطح کو دیکھ لیں، اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں، گھر میں بیٹھی ہوئی بیوی اور اس کے شوہر کو دیکھ لیں. یہ سب جو ہیں اپنی، یعنی ان کا قول یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی ہے، اس میں اللہ کی کوئی مرضی نہیں چلے گی. آپ دیکھ لیں ہم اپنے معاملات کو ہمارے ہاتھوں میں، یہ میری اولاد ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا مال ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھئی جب تمہارا ہے تو رکھو اپنے پاس. اللہ کو تو تمہارے نہ مال کی ضرورت ہے نہ جان کی ضرورت. خرچ کرو لیکن تم جہنم کا ایندھن ہوگے، یہ بات نوٹ کر لو. اللہ کو کیا ضرورت ہے ہمارے مال و جان کی؟ ہے کوئی ضرورت؟ کوئی آپ ذہن سے دیکھیں کہ کیا وہ محتاج ہے ہمارا؟ اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اپنی مال کو جان کو اللہ کی میری راہ میں لگا دو. تجاہدون فی سبیل هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے، دردناک عذاب سے؟ کیا ہوئی؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ. اور وہ ایمان ہم لانے کے لیے تیاری نہیں ہے. جو ایمان کا تقاضا اللہ ہم سے کرتا ہے وہ ایمان لانے کے لیے ہم تیاری نہیں ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو بہرحال تجاہدون فی سبیل اللہ، تؤمنون، پہلا جو ہے ایمان باللہ ہے. اور پھر تجاہدون، تم محنت کرو، جہاد کرو، کوشش کرو اپنی مال سے اور جان سے اللہ کی راہ میں. بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ تجاہدون فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. پھر ہوگا کیا اگر ہم ایسا کریں گے؟ تو ہوگا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہارے گناہ کو میں معاف کر دوں گا، ہوں گے بھی تو میں معاف کر دوں گا. ہو سکتے ہیں، انسان کمزور ہے، ہو سکتے ہیں تو میں معاف کر دوں گا، اور تمہیں میں جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے، جس کے ضمن نہریں بہہ رہی ہوں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً تَرْضَوْنَهَا فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور بہت اچھے مکانات تمہیں ملیں گے جنت عدن میں. ہمارا اس پر ایمان ہی نہیں، یقینی نہیں. ہوں گے بھئی کوئی جنت ہوگی، ہمیں کیا پتا، ہمیں تو یہاں دنیا میں گھر چاہیے، یہاں گھر بنانا ہے عالی شان. ہوں گے، ہمیں تو دنیا میں کامیابی چاہیے، پیسے بنانے. ایک پیسے بنانے کا ایک جنون ہوتا ہے نا، پیسے بنانے، میں پیسے بنانے کے لیے آیا ہوں. اب یہاں پیسے بھی نہیں بن رہے تو میں امریکہ چلا جاتا ہوں، میں عرب چلا جاتا ہوں، میں برطانیہ چلا جاتا ہوں. برطانیہ میں پاکستانی ہے ہزاروں میں کہ لاکھوں میں؟ لاکھوں میں. امریکہ میں پاکستانی ہے کیا؟ پیسے بنانے. بوڑھے ماں باپ کو یہاں چھوڑ کے وہاں چلے جاتے ہیں، باپ مر جاتا ہے جنازے پہ بھی نہیں آتے، پیسے بنانے. اور پیسے تو قسمت سے بنتے ہیں، آپ کی کوشش سے نہیں بنیں گے. آپ کی قسمت میں ہوں گے تو پیسے بنیں گے، ورنہ آپ ذلیل، وہی ذلیل اور خوار. ذلیل و خوار تو میں یہ الفاظ واپس لیتا ہوں،
لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے اگر مقدر میں نہ ہوں تو آپ بنا نہیں سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ مقدر میں ہوں گے تو کہیں بھی آپ ہوں گے پیسے بن سکیں گے۔ تو بہرحال یہ شرک کا جو ہے یہ ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دراصل یہ شرک پہ ہم نہ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں دین کی کسی بات پر بھی ہم سوچنے سمجھنے کے لیے تیار، کسی بات، نہ اللہ کے بارے میں نہ اپنے بارے میں، ہر چیز اگنور کی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لینا، سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو بھلایا ہوا ہے، اور ایک زبردست دھوکہ ہے کہ ہم یہ ہیں جو نظر آ رہے ہیں، بس یہی ہے میرے پاس، جو کچھ بھی ہے بس یہی ہے، یہ اصل ہے، یہی حقیقت ہے، اسی کو کامیاب کرنا ہے۔ میں خود کامیاب ہوں، میرے بچے کامیاب ہوں، دونوں جہنم کا ایندھن ہے۔ اگر سوچ یہ ہے کہ کامیابی اگر آپ نے دنیا کو سمجھ لیا تو دونوں باپ بیٹا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یہ تو میرے الفاظ ہیں، قیامت کے دن آپ کو یاد آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ بہرحال گواہی تو انشاءاللہ میں دوں گا کہ میں نے پیغام پہنچا دیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔